نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارکہ کے متعلق اہل اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریک سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ اس کی متعدد حکمتیں محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے، لیکن موصوف مرزا جہلمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارکہ کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جتنے سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک پیدا نہیں فرمایا، تو یہ دنیا کائنات کے اندر کسی ایک حدیث کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں صحیح اور ضعیف کی بات نہیں کرتا، دنیا کائنات کے اندر کسی ایک کتاب کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریک سایہ مبارک پیدا نہیں فرمایا۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں، ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے، مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عدم سایہ کے متعلق صحابہ کرام کی گواہیاں بھی موجود ہے، تابعین کی گواہیاں بھی موجود ہے، اور متعدد محدثین کرام کی گواہیاں اس بات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریک سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث مبارک موجود ہے۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں عن ابن جریج قال اخبرنی نافع کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل۔ حضرت ابن عباس حبر الامہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریک سایہ مبارک پیدا نہیں فرمایا۔ آگے فرماتے ولم یقم مع شمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس، جب رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر سرکار کے چہرے والضحیٰ کی روشنی اس سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ فرماتے ولم یقم مع سراج قط الا غلب ضوءه ضوء السراج، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چراغ کی روشنی میں کھڑے ہو جاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کی روشنی اس چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ تو یہ سرکار کے صحابی مصطفیٰ کریم کے کزن حضرت ابن عباس حبر الامہ کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریک سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ اور اس کتاب کا جو محقق ہے وہ ناصر الدین البانی کا رد کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، صحیح سند سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریک سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ الوفا باحوال المصطفیٰ کے اندر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 پر یہی روایت مبارکہ لے کر آئے، جس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور کے صحابی حضرت ابن عباس حبر الامہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریک سایہ مبارک پیدا نہیں فرمایا۔ اسی طرح تفسیر النصفی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492 پر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کے اندر جو شامل ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے تاریک سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ فرماتی وقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ تو زمین پر پیدا نہیں فرمایا۔ کیوں پیدا نہیں فرمایا؟ اس کی حکمت اور وجہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَضَعَ إِنسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذَلِكَ الظِّلِّ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا تاریک سایہ پیدا نہیں فرمایا تاکہ کوئی انسان یہ بے ادبی کرتے ہوئے آپ کے سایہ مبارکہ پر قدم نہ رکھ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریک سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کے عقیدے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ پیدا نہیں فرمایا تھا۔ اور اس مسئلہ پر تابعین کی گواہی بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شاگرد ہیں۔ المتوفہ 101 ہجری حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم ترمذی اپنے کتاب نوادر الاصول میں، یہ امام بخاری سے بھی سینئر محدث ہیں،
حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی سے روایت کو لے کر آئے، اور اس بات کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر اس روایت کو لے کر آئے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے اس کتاب کے اندر جو ان کا منہج اور اسلوب ہے، مقدمہ کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَوْرَدْتُ فِيهِ كُلَّ مَا وَرَدَ وَنَزَّهْتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ، جو روایتیں میرے موضوع کے متعلق ہے میں نے اپنی اس کتاب کے اندر درج کی ہے، تو میں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس بات کا اہتمام کیا ہے، وَنَزَّهْتُهُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمَوْضُوعَةِ، میں نے اپنی اس کتاب کو موضوع خبروں سے، موضوع روایتوں سے اپنی اس کتاب کو پاک رکھا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ موجود ہے۔ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارکہ کسی نے بھی مصطفیٰ کریم کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں دیکھا نہ چاند کی چاندنی میں دیکھا، مصطفیٰ کریم کا سایہ مبارکہ کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا۔ تابعی ہے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گواہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریکی سایہ مبارکہ پیدا نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح اسی کتاب کے اندر محدث امام ابن سبعہ آپ فرماتے من خصائصہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، سرکار کی یہ خصلت کریمہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ پیدا نہیں فرمایا۔ فرماتے ان ظلہ کان لا یقع علی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا سایہ زمین پر اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ نُورًا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ مبارکہ پیدا نہیں فرمایا۔ آگے فرماتے فَكَانَ إِذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لَا يَنظُرُ لَهُ ظِلٌّ، فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں یا چاند کی روشنی میں حضور چلتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو حضور کا سایہ مبارکہ نظر نہیں آتا تھا۔ امام ابن سبعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ جو باقی محدثین ہیں وہ فرماتے وَيَشْهَدُ لَهُ حدیث قَوْلِهِ فِي دُعَائِهِ وَاجْعَل لِّي نُورًا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی وَاجْعَل لِّي نُورًا، اے اللہ مجھے نور بنا دے۔ سرکار کی اس دعا کی برکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریکی سایہ مبارکہ پیدا نہیں فرمایا۔ تو امام ابن سبعہ محدث اس کی گواہی اس بات پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے تاریکی سایہ مبارکہ پیدا نہیں فرمایا۔ اسی طرح یہی حدیث مبارکہ المواہب اللدنیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پر حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام قسطلانی جو کہ شارح بخاری ہے، اپنی کتاب کے اندر یہی روایت مبارکہ کو لے کر آئیں، اور یہی روایت مبارکہ سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر یہی روایت مبارکہ موجود ہے، اور اس کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وقال معناہ، اس کی معنی کیا ہے بیان کرتے ہیں لِأَلَّا يَطَعَ عَلَيْهِ کافر، تاکہ کوئی کافر یہ بے ادبی کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سائے پر اپنا ناپاک پاؤں نہ رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تاریکی سایہ مبارکہ پیدا نہیں فرمایا۔ مواہب اللدنیہ کی یہ شرح ہے، شرح علامہ زرقانی، اس کتاب کی جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 525 پر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وحکمت ذالک صیانتہ ان یطع کافر علی ظلہ، اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے حبیب کا تاریکی سایہ مبارکہ پیدا نہیں فرمایا تاکہ کوئی کافر بے ادبی کرتے ہوئے سرکار کے سایہ مبارکہ پر پاؤں نہ رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تاریکی سایہ مبارکہ پیدا نہیں فرمایا۔